السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے سردی کے موسم کی فضیلت اور اس کے کچھ مسائل۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کئی مرتبہ ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں زندگی بھر ہر موسم میں، ہر موڑ پر، ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پر بندہ پریشان ہو جائے۔ اسلام کو قبول کرتے ہوئے، اسلام کو فالو کرتے ہوئے اسے کبھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی سوال رہ گیا ہو جس کا جواب اس کو اسلام میں نہ ملتا ہو، اس کو راستہ دکھانے کے لیے اسلام میں کوئی سولوشن نہ ہو، اب اس کو دوسری مذہبوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ پورے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، ان کے ہر مسئلے کے لیے ہمارا اسلام رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ ہر سوال کا جواب الحمدللہ ہمارے اس دین میں موجود ہے۔ تو موسم کے تعلق سے بھی اب سردی کا موسم شروع ہوا تو اس میں بھی کئی لوگوں کے کئی مسائل بھی ہوتے ہیں، کئی سوالات بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس موسم کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں، کچھ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ چند مسئلے آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اگر ہم لوگ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 190، 190 اور 191 اگر یہ دو آیتیں نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ آسمان کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس میں زمین میں، اور اسی طرح دن اور رات کا آنا جانا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ چلیے اگلی آیت کا بھی ترجمہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے 191 سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ایک آیت، دوسری آیت بھی سن لیجئے اس کے ساتھ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور رات دن کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں بدلتا ہے، دن میں رات کو بدلتا ہے، تو اور رات دن کے بدلے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اس کائنات میں غور کرنے سے جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ سب سے پہلی یہ نشانی ہے کہ ہاں بھائی یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے تو چلانے والا کوئی ہے، کوئی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، آسمان و زمین کو بنایا،
پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوائیں جو چل رہی ہے اس میں بھی، آسمان سے بارش برستی ہے، اس کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ خود بخود ہو رہی ہے یا پھر کوئی کرنے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے تبھی تو یہ سب چل رہی ہے؟ خود بخود تو خالی ہماری گاڑی نہیں چلتی، خود بخود تو ہمارا گھر نہیں بنتا، خود بخود تو ہمارے کپڑے نہیں بن جاتے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی برابر ٹائم پہ ہو رہا ہے، پرفیکٹ ہو رہا ہے، اور پوری کائنات میں غور کر کے کوئی بھی اگر کوئی عیب نکالنا چاہے، کوئی غلطی ڈھونڈنا چاہے تب بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو پرفیکٹ ایک طریقے پہ ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ اگر اس ایک چیز پر غور کر لیں تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کو نہیں ماننے والا، خدا کو نہیں ماننے والا ایتھسٹ نہیں ملتا۔ سب کے سب یہ مانیں گے کہ ہاں بھائی کوئی پاور تو ہے، یہ تمام کائنات کو چلا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ جب اگر غور کریں گا اور اس پوری کائنات میں ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اگر غور کریں گا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں چلانے والا، اس پوری کائنات کو چلانے والا ایک ہے، یہاں تک پہنچیں گا۔ پھر وہ ایک کون ہے اگر اس پر تحقیق کریں گا، اس کے بعد قرآن پڑھیں گا، حدیثیں پڑھیں گا تو اس کو اور بھی دلائل ملیں گے، اس کو یہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ فائنلی آخر میں اس کو یہ نتیجہ مل جاتا ہے، یہ جواب مل جاتا ہے، یہ پوری کائنات کو چلانے والا اور مجھے بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وہ ایک ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا۔ تو جو لوگ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، اور جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، اصل میں ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، عقل ہے تو پھر غور کرو۔ اب یہ جو موسم بھی ہے، ابھی سردی کا موسم آیا، اس کے بعد پھر گرمی کا موسم آئے گا، پھر اس کے بعد ابھی بارش کا موسم گزر گیا۔ یہ تمام جو موسم ہیں، ان موسموں کو بدلنے والا، بارش سے اچانک سردی شروع ہو گئی، اور سردی سے اچانک پھر گرمی شروع ہو جاتی، اور اس پوری کائنات میں کوئی بھی سائنسدان یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی انجینئر یا کوئی بھی پڑھا لکھا، کوئی بھی کتنا بھی بڑا ٹیلنٹ رکھنے والا، یا پھر پوری دنیا کے لوگ مل کر کیا موسم کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ گرمی کے موسم کو سردی میں، سردی کے موسم کو بارش میں کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ دن اور رات کے آنے جانے کو روک سکتا ہے؟ سورج ابھی غروب ہوتا، پوری سائنسداں پوری ٹیکنالوجی ملا کے بھی اگر روکنا چاہے تو روک سکتی؟ نہیں روک سکتی۔ تو پھر نہیں روک سکتے آپ۔ اگر رک گئی تو لا نہیں سکتے، اگر آ گئی تو روک نہیں سکتے، تو پھر کس چیز کا گھمنڈ، پھر کس چیز کا فخر؟ میں اس کو نہیں مانوں گا جو بنانے والا ہے، اس کی نشانیاں اتنی ساری ہے، صبح شام رات دن میں دیکھ رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے میرا جسم خود اس کی گواہی دیتا، ہر طرف اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ایک تو تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کو نہیں مانتے ہو، اور دوسرے وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ کس کا انکار کر رہے ہیں ہم؟ کس کے حکم کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ تمام موسموں کا بدلنا، یہ تبدیلی، یہ آسمان و زمین، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں۔ اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ ہے، مجھے اس ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس ایک اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اس کی نافرمانی مجھے نہیں کرنا۔ اس طرح ایک انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ یہ دو آیتوں سے ہم لوگوں کو یہاں پر بڑی بہترین دلیل ملی۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ موسم سرما ہم لوگوں کو آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ کیسے؟ سردی کے موسم سے ہم لوگوں کو آخرت کی یاد کیسے آتی ہے؟ اگر حدیث پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، جہنم اپنے رب سے ایک شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ چنانچہ تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کی ایک سانس ہے، پھر اسی طرح تم شدید سردی محسوس کرتے ہو، یہ بھی جہنم کی ایک سانس ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے یہ بھی معلوم ہوا، ہم لوگ اگر جہنم کے عذابوں کو دیکھیں گے، ان عذابوں میں سے ایک عذاب اللہ تعالیٰ جلانے کا جو عذاب رکھا جہنم میں، اسی طرح سخت سردی کا بھی عذاب رکھا۔
انسان کو جیسے سخت گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی ویسے ہی سخت سردی بھی برداشت نہیں ہوتی. اگر ہم لوگ برف، جو بڑے برف ہوتے ہیں نا، برف کے پہاڑوں پہ اگر کبھی چلے جائیں، یا برف پیروں کے نیچے، یا برف کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے ٹھہرے، کیا ہم ٹھہر سکتے ہیں؟ نہیں ٹھہر سکتے. سردی برداشت نہیں ہوتی. سردی بھی ایک خطرناک قسم کے عذاب ہے. تو جہنم میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سخت سردی کا بھی عذاب دیتا. تو اس لیے ہم لوگوں کو سردی کا موسم جب آیا تب بھی ہم لوگوں کو آخرت کی یاد ہونا، اور سخت گرمی کا موسم جب آتا تب بھی ہم لوگوں کو یہ حدیثیں یاد ہونا. یہ سخت گرمی جہنم کی ایک سانس ہے، سخت سردی یہ بھی جہنم کی ایک سانس ہے. اگر میں کچھ غلطیاں کر لیا، اگر میں گناہ کر لیا، کل قیامت کے دن اگر میرے اعمال کم پڑ گئے تو مجھے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے سخت سردی کے عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، یا سخت گرمی کے عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. اس طرح ایک انسان کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے، سوچ سمجھ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چلیے. سردی کا موسم ایک نعمت بھی ہے. جہاں سردی کا موسم ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، وہیں پر سردی کا موسم ایک نعمت بھی ہے. کیسے؟ سورہ قریش، جیسے لِإِيلَافِ قریش ہم پڑھتے ہیں نا، اگر اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھیں گے، لِإِيلَافِ قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، یعنی اس کے شکریہ میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں. تو ان قریشوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہا ہے. کیا یاد دلا رہا ہے؟ دیکھیے، قریش سال بھر میں تجارت کے لیے 2 سفر کرتے تھے، اور عرب میں 2 موسم ہی ہوتے ہیں. کون سے؟ ایک سردی کا اور ایک گرمی کا. 6 مہینے سردی، 6 مہینے گرمی. کبھی کبھی ہو جاتی ہے بارش، لیکن بارش کا الگ سے موسم نہیں ہوتا. تو قریش کیا کرتے تھے؟ 2 موسم جب وہ ہوتے تھے، ان 2 موسموں میں وہ 2 سفر کرتے تھے تجارت کے لیے. کیونکہ اس زمانے میں تجارت بولے تو ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ لے کے جا کے بازار میں بیچ کے آنا. تو الگ الگ علاقوں کے لیے پورا قافلہ نکلتا تھا سفر کرتے ہوئے. جانوروں پہ جو بھی بیچنے کا سامان ہوتا تھا وہ لے کے لمبا سفر کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ سردی کے دنوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر گرمی ہوتی تھی اس وقت، اور گرمیوں کے موسم میں ملک شام کے سفر کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر ٹھنڈا موسم ہوتا تھا. اس طرح ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے اس انعام کو ان آیتوں میں یاد دلا رہا ہے. کیا بول کے؟ قریش کے لوگوں کو قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، ان کے شکریہ کے طور پر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 2 موسم رکھا، اور 2 موسموں میں تم الگ الگ علاقوں پہ جاتے. ایک تو سردی سے بچنے کے لیے، اور گرمی کے موسم میں گرمی سے بھی بچتے. پھر اس وقت تم تجارت کر کے فائدہ بھی حاصل کرتے. اس کے شکریہ میں کیا کرنا ہے تمہیں؟ کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں. میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو کبھی کبھی میرے درسوں میں یہ آیت پڑھ کے سنایا. اس پر اگر آپ غور کریں گے بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہا اس گھر کے رب کی. کون سا گھر؟ مکہ، خانہ کعبہ. مکہ شہر میں خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر. اس گھر کے رب کی عبادت کرنا بول رہا اللہ تعالیٰ. اگر ہم لوگ یہاں سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کی جگہ فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ بولے، خالی رب جو الفاظ ہے 2 الفاظ اگر نکال دیں گے ترجمہ کیا ہو جاتا؟ ہاں، رب کی عبادت نہیں ہو جاتا، گھر کی عبادت ہو جاتا. رب کو کٹ کر دیا ہم، رب کے 2 الفاظ نکال دیے تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوتا؟ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولا؟ گھر کی عبادت کرنا نہیں ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرنا ہے. تو اسلام میں ایک مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کی بھی عبادت نہیں کر سکتے. اسلام میں خانہ کعبہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہم جاتے نا عمرہ اور حج کے لیے، کیا کعبہ کی عبادت کرتے؟ کعبہ کو پوجا کر کے آتے؟ نہیں، اس کعبہ کے رب کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے. وہ ایک گھر ہے، صرف اللہ کا گھر ہے. اس گھر کے اندر جیسے مسجد ہے، مسجد، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم جا کے مسجد کی پوجا تھوڑی کرتے، مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے. اسی طرح خانہ کعبہ میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے گھر کو دیکھ کے.
تو بہت سارے لوگ اس میں بھی بدعتیں شروع کر کے رکھ دیے. بہت سارے لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلی نظر جیسے ہی کعبہ پہ پڑتی ہے آپ لوگوں کو دعا کرنا, تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی فلاں فلاں. اور اسی طرح مسجد نبوی میں جاتے, وہاں پر اللہ کے رسول کے خبر کو دیکھتے ہی وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے, پھر وہاں پر بھی دعائیں کرنے لگتے. یہ جو مردوں کی پوجا کرنے کی جن کو عادت ہو گئی, خبروں کی ولیوں کی بھی پوجا کرنے کی جن لوگوں کو عادت ہو گئی, وہ لوگ پھر گھروں کی, اللہ کے گھروں کی بھی عبادت کرتے, مزاروں کی مردوں کی بھی عبادت کر لیتے. ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے وہاں پر ڈنڈے لے کے ٹھہرے ہوئے رہتے مسجد نبوی میں. پولیس وہاں کی کوئی بھی ہاتھ اٹھایا تو لے کے دیتے. نہیں, اللہ کے رسول کے خبر کے پاس, حالانکہ وہ خبر دکھتی بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر بھی وہ جگہ آئی بولے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے. تو اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کی بھی پوجا نہیں ہو سکتی, اللہ کے رسول کے خبر کی عبادت نہیں ہو سکتی, اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ کی بھی عبادت نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کے رب کی عبادت ہوتی, اللہ کے رسول کے رب کی عبادت ہوتی ہے. کم از کم یہ ایک آیت اگر سمجھ جائے کتنی بہترین بات ہے. رب ھذا البیت, اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے. سمجھ رہے نا؟ تو بڑا اہم ہم لوگوں کو یہاں پر پیغام ملتا ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ سردی کا موسم ایک نعمت بھی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی. آج خاص طور سے تجارت وغیرہ کرنے والے اور کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے بھی سردی کے موسم میں الگ فصل اگاتے ہیں. سردی کی وجہ سے کئی فصل ایسے ہوتے ہیں جس کو بارش کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف سردی کی وجہ سے ہی وہ فصل اگتے ہیں. تو یہ ایک نعمت بھی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے. سردی کا موسم ایک غنیمت بھی ہے. کیسے؟ اس میں ہم لوگ اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہے, نماز پڑھنا چاہے, روزہ رکھنا چاہے, یا حج عمرہ کرنے کے لیے بھی یہ موسم بڑا بہترین ہے. اگر حج سردی کے موسم میں آ جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جانے والے ہو, گرمی کے مقابلے میں یہ موسم میں ہمارے لیے سفر کرنا بھی آسان. پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اٹھ کے. اور روزہ رکھنے والوں کے لیے انشاءاللہ میں آئندہ اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا حدیث کی روشنی میں, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, سردی میں روزہ رکھنا غنیمت ہے. سردی میں روزہ رکھنا غنیمت ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے بہترین موقع ہے عبادت کرنے کے لیے, کیونکہ پسینہ نہیں آتا. روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی تکلیف نہیں ہوتی, پیاس نہیں لگتی, کام بھی کر سکتے, اور دن بھی چھوٹا ہوتا ہے تو ہم روزے رکھ سکتے ہیں. اس لیے اس موسم کا ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس شخص پر تعجب کرتا ہے اور اس کی طرف مسکراتا ہے جو سخت سردی کی رات میں اپنی بستر سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, میرے اس بندے کو اتنی تکلیف اٹھانے پر کس چیز نے ابھارا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں, وہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وہ جس چیز کا امیدوار ہے میں اسے وہ عطا کر دیا, اور وہ جس چیز سے ڈرتا ہے میں اس کو امن دے دیا. ایک بندہ اگر سردی کے موسم میں, کیونکہ تکلیف ہوتی, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پھر سخت سردی میں ٹھہر کے نماز پڑھنا, حالانکہ اس وقت نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, گرم اوڑھ کے سو جانے کا دل کرتا ہے. تو اگر کوئی بندہ سخت سردی میں نماز پڑھتا ہے, ٹھہر کے رات کو تہجد پڑھتا ہے, تو اس کی یہ فضیلت ہے. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے, پوچھ رہا, کیا بول کے پوچھ رہا, یہ بندہ کیوں اتنی تکلیف اٹھا کے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے نماز پڑھ رہا؟ فرشتے جواب میں بول رہا, اللہ وہ کسی چیز کے انتظار میں ہے. کس چیز کے؟ وہ جنت کا طلبگار ہے, اور اسی طرح وہ جہنم سے ڈر رہا, اس لیے اسی نماز پڑھ رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے, فرشتوں یاد رکھو, تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس کو وہ چیز دے دیا. وہ جس سے ڈر رہا اسے میں بچا لوں گا, اور جس چیز کے طلب میں ہے, جس چیز کی خواہش میں ہے, میں اس کو وہ چیز دے دوں گا. تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ سردی کے راتوں میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاتا ہے اور جنت میں ہمارے لیے جگہ عطا کرتا ہے. یہ سردی کے موسم کی فضیلت ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے, اور راتیں طویل ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے. بیہقی کی روایت. لمبی رات ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں, دن چھوٹا ہے, روزہ رکھ سکتے ہیں, بہترین موقع ہے. خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, قضا روزے. ہمارے پاس اس کی کسی کو پرواہ نہیں رہتی,
ہاں بھائی چھوٹے تو چھوٹے، کسی کو یاد نہیں آتا، اگلے رمضان تک یاد نہیں آتا، پھر رمضان شروع ہو رہا بولے تو کچھ لوگوں کو یاد آتا، کچھ لوگوں کو تو چلو بھائی چلے گئے، ہو گیا، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، روزہ معاف نہیں ہے، نماز معاف ہے لیکن روزہ تو معاف نہیں ہے نا۔ اگر رمضان میں کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی اور پریشانی کی وجہ سے، کسی بھی تکلیف کی وجہ سے اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بہترین موسم ہے سردی کا موسم۔ دن چھوٹا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا، آپ کام بھی کر لے سکتے، باہر کام کرنے والے آرام سے کام بھی کر سکتے ہیں، پھر سردی کے موسم میں پورے قضا روزے رکھ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور نفل روزے جیسا کہ ایام بیز کے روزے۔ کون سے ایام بیز کے روزے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے ہر مہینے کی کون سی تاریخ؟ چاند کی تاریخ جو بولتے ہیں، ہر مہینے کی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 13، 14، 15 اگر یہ 3 روزے رکھیں گے، ان 3 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے اس کے لیے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ نسائی میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، تو اس لیے ہم لوگ ایام 20 کے بھی روزے رکھنے والے بنے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر اور ہر جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال، انسان کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے رہوں، یہ میں پسند کرتا ہوں۔ میرے اعمال ایسے پیش کیے جائے میں پسند کرتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ اس وقت میں روزے سے رہوں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع، سردی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی منت بھی مان لیتے ہیں تو منت کے روزے بھی رکھنے کا بہترین طریقہ، ورنہ ہمارے پاس بس جذبات میں آ جاتے منت مان لیتے۔ کئی لوگ سوال کرتے مول صاحب ہم لوگ ایسی منت مانے تھے اگر ہمارے کو اولاد ہو گئی، یا نہیں تو اولاد ہوئی لیکن انہوں اگر بیمار ہو گئے تو بیماری اللہ اگر تو شفا دیے تو ہم لوگ 2 مہینے کے روزے رکھ لیتے۔ اب جیسے ہی بیماری شفا ہو گئی جب ٹینشن میں آتے رہے 2 مہینے کے روزے، رمضان کے 1 مہینے کتنے ہو رہے میرے سے 2 مہینے سے کہاں سے رکھنا؟ مول صاحب آپ کہاں سے تو بھی کفارہ کچھ تو بھی چور راستہ رہے تو نکالو، آپ بچنے کا کوئی راستہ ہے تو نکالو، اب بچتے ہم۔ ایسے لوگ منتیں مان لیتے ہیں، ہم اتنے لاکھ خرچہ کر دیتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، اتنے رکعت نماز پڑھ لیتے۔ نہیں، جو ہماری طاقت سے زیادہ ہے، اللہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا نا، تو ہم اپنی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ایسی منت ماننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو ہو سکتا ہے اس کی منت مانو، جو نہیں ہو سکتا اس کی منت ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر منت مانے تو اسے ضرور پورا کرنا ہے۔ تو یہ بہترین موسم ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ پھر اسی طرح تہجد اگر پڑھنا ہے، تہجد کی نماز کے لیے لمبی رات ہے ہمارے پاس، لمبی رات میں ہم لوگوں کو اصل میں بہترین موقع تھا نماز پڑھنے کا، لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو تہجد پڑھنا نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر کوئی جاگنے والے بھی ہے کسی مجبوری سے، کسی کام سے اگر جاگ بھی رہے ہیں تو تہجد کا وقت کب ہے جی؟ اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا کب ختم ہوتا، اور عشاء کا وقت کب شروع ہوتا کب ختم ہوتا۔ عشاء کا جو وقت ہوتا ہے عشاء کی اذان جیسے ہی ہو جاتی، یا پھر آپ کیلنڈر میں دیکھیں گے یا نہیں تو گوگل میں چیک کریں گے آپ کے علاقے میں عشاء کا وقت کب شروع ہوا، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کر آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ آدھی رات، بہت سارے لوگ سمجھتے فجر تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے اس لیے کبھی بھی پڑھ لیں گے، نہیں، فجر تک نہیں رہتا، آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی کام کی وجہ سے مجبوری میں اگر آپ کی نمازیں چھوٹ گئی، خاص طور سے چھوٹتی ہے ہماری فنکشنوں میں جانے کی وجہ سے، اگر کبھی یا سفر کرنے کی وجہ سے نماز دیر ہو گئی، آپ یا تو جماعت سے نہیں پڑھ سکے یا پھر گھروں میں نہیں ہے، سفر میں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے، تو یاد رکھو آدھی رات سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھ لینا ہے۔ اب پھر تہجد کا پڑھنا ہے، تہجد کی نماز جیسے ہی عشاء کی نماز ہو گئی اس وقت سے لے کے صبح فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا۔ فجر کا وقت وہ بھی کب؟ آپ اپنی مسجدوں کی اذان کا وقت نہیں دیکھنا، کیونکہ اذان مسجدوں میں الگ الگ وقتوں پر ہوتی ہے، دیر سے اذان دیتے ہیں کئی لوگ۔ اگر آپ گوگل میں دیکھیں گے یا کیلنڈر میں دیکھیں گے تو صحیح وقت بتاتا آپ کے علاقے میں فجر کا وقت فلاں 5 بجے شروع ہو رہا، تو اس سے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے۔ کچھ لوگ سمجھتے تہجد بولے تو نہیں تھوڑی دیر سو کے اٹھنا کہتے، آپ سو گئے تو اٹھتے کہاں؟ سوتے رات کو 12-1 بجے تو اٹھتے کہاں؟
نہیں اٹھتے. اس لیے سونا کمپلسری نہیں ہے, سونا ضروری نہیں ہے. آپ اگر جاگے 12 بج گئے, 1 بج گئے, 2 بج گئے, کبھی بھی آپ عشاء پڑھ لیے, اس کے بعد سے لے کے آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہوا, کبھی بھی پڑھ سکتے. لیکن افضل وقت کیا ہے تہجد کا؟ رات کا آخری حصہ. افضل وقت رات کے اگر ہم 3 حصے کر لیں گے تو اس میں جو آخری حصہ ہے, یعنی فجر سے پہلے کا 1 گھنٹہ یا فجر سے پہلے کے 2 گھنٹے جو ہوتے ہیں, یہ افضل ہے, بہتر ہے تہجد کی نماز اس وقت میں پڑھی جائے. اب تہجد کے تعلق سے کیا بولوں, ایسی باتیں یاد آتی ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں. اکثر خاص طور سے نوجوان لڑکیاں مجھے میسج کر کے پوچھتی ہیں, مول صاحب ہم لوگ نماز پڑھ رہے, تہجد کی نماز تو ہمارے گھر والے ڈرا دے رہے, کیوں؟ کنٹینیو 40 دن تہجد کی نماز پڑھے تو شیطان آتا کرتے ہیں, جن آتا کرتے. ارے نماز پڑھے تو جن آتے, 40 دن نماز پڑھے تو جن حاضر ہو جاتا. اللہ اکبر. ایسا ہوتا تو پھر گھر والے سب جنوں کو پال کے رکھ لے سکتے تھے, آسان طریقہ تھا نا. جنوں سے کیا کام نہیں لے سکتے تھے, پھر جنوں کو بھیج کے سیدھا دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اب سیدھا 40 دن نماز پڑھو, جنوں کو حاضر کر لو اور اسرائیل پہ بھیج دو, جنوں کو, یہودیوں کو ختم کرا دو جنوں سے. یہ ہو سکتا تھا نا بھائی. یہ سب غلط عقیدے اتنے ہمارے معاشرے میں ہے, اللہ کے لیے غور کرنا. نماز پڑھنے سے جنہ اور اتنا زیادہ ڈرا دیتے, رات کو مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو وہاں جنہ پاک جنہ آ کے نماز پڑھتے. ہمارے مول صاحب اتنے جھوٹے لوگ رہتے ہیں, تقریباً لوگ, سب کی بات نہیں بول رہا, نہیں میاں رات کو جا کے نہیں سونا مسجد میں, رات کو جا کے مسجد میں نہیں نماز پڑھنا, وہ بیچ میں جا کے مسجد کی نماز نہیں پڑھنا. کیوں؟ فلاں صاحب نا ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے جنہ. ایسی جھوٹی باتیں. جنہ آتے, جنہ باہر پھینک دیتے, جنہ سینے پہ بیٹھ جاتے, کچھ بھی نہیں. نماز پڑھنے سے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے قریب ہوتے, نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے. اور تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ تہجد کے تو اتنے فائدے ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود آسمانی دنیا پر آ کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ سوال کرتا اس وقت میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں, میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہم لوگ سو کے رہتے. تہجد پڑھنا تو دور کی بات, ہماری حالت یہ ہوتی ہے سردی کے موسم میں خاص طور سے, ارے کون اٹھنا جی, باہر اتنی سردی, اتنی ٹھنڈی ہوائیں ہیں, گرم چادر اوڑھ لے کے نرم بستر پہ ایسا سو گئے کہ پھر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہم لوگ, فرض نمازیں چھوڑ لیتے ہیں. یاد رکھو نماز کے تعلق سے بڑے خطرناک فتاوے موجود ہیں علماء کے, دلائل کے ساتھ موجود ہے. اگر آپ سعودی عرب کے فتاوی کمیٹی کے اگر آپ لوگ نکال کر دیکھیں گے نا فتاوے, آپ کو گوگل میں بھی مل جائیں گے اور کتابوں میں بھی مل جائیں گے. نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا, یاد رکھو. حقیقت یہی ہے, پھر حقیقت یہی ہے. جتنے لوگ فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں, ہم کو کیا ضرورت ہے بھی جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتے, جان بوجھ کر ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے, بھلے وہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہو, ایسا آدمی مسلمان ہوتا ہی نہیں, یاد رکھو. تو ہم لوگوں کو چاہیے اصل میں سردی کے موسم میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے والے بنے. ہاں, اس کی ایک فضیلت یاد آئی تو یہ بھی بتا دوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لے گا. عبادتوں میں, اللہ کے حقوق میں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو نماز کا سوال ہوگا. اگر کسی کی فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, کبھی اگر سفر کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے کبھی اگر کوئی آدمی فرض نماز چھوڑ دیا, ایسا ہوتا ہے زندگی میں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز کا حساب لے لیے فرشتے, اس میں اگر کمی کوتاہی رہ گئی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس کی کوئی نفل نمازیں ہیں, اس کے نام اعمال میں اگر کوئی نفل نمازیں ہیں کیا دیکھو. اگر اس کی نفل نمازیں باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نفل نمازوں سے اور اس کی فرض نمازوں کی برابری کر دو. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا. تو ہمارے پاس جب فرض ہی ہم لوگ اتنے چھوڑ لیے, اب نفل نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور اگر ہم سستی کی وجہ سے کبھی نفل نمازیں پڑھتے ہی نہیں تو پھر کل قیامت کے دن بہت بڑا نقصان ہوگا. یاد رکھو, بہت بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ 2 چیزیں, نماز اور روزہ رکھنا سردی کے موسم میں بڑا آسان ہے. پھر اسی طرح اگر ہم کوئی بھی اور نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سردی کا موسم ہمارے لیے بہترین موسم ہے, ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے لیے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے. صحابہ سے پوچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں, اگر تم وہ عمل کر لیے تو تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں.
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواری کے باوجود، یعنی یا تو سخت سردی کے موقع پر یا پھر کوئی بیماری، یعنی ناگواری کے موقع پر اچھی طرح وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ 3 اعمال اگر تم کر لیے تو یہ کیا کریں گی؟ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ ان میں سے ایک چیز ناگواری کے باوجود بھی وضو کرنا۔ صرف یہاں پر اس حدیث میں وضو کرنے کی بات آئی ہے۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کیسے وضو کرنا؟ گرمی کے موسم میں گرم پانی بھی آتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس اتنی گرمی نہیں ہوتی، لیکن عرب میں جب ہم جاتے ہیں نا تو کبھی دیکھیں گے وہاں پر گرمی کے موسم میں خاص طور سے ظہر اور عصر کی نماز کے وقت مسجد میں جا کے نل چالو کریں گے نا تو وہ پانی چھین نہیں سکتے ہم لوگ۔ ہیٹر سے گرم کرے تو جتنا گرم ہوتا ہے یہاں پر پانی، وہاں پر کچھ مسجدوں میں اتنا زیادہ گرم پانی آتا گرمی کی وجہ سے۔ تو ناگواری کے باوجود آپ گرم پانی سے وضو بنا رہے گرمی کے موسم میں، یا سردی کے موسم میں، سخت سردی میں کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج اگر فجر میں اٹھ کے کسی کو وضو بنانا ہے، اس لیے ہم لوگ الحمدللہ پھر بھی دیکھیے ہمارے پاس جتنے مشکلات ہیں لیکن اس سے زیادہ آسانیاں بھی ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس نعمتیں بھی ہیں اللہ کی دی ہوئی، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ ہمارے پاس گیزر ہیں، ہمارے پاس واٹر ہیٹر ہے، ہمارے پاس اگر وہ بھی نہیں ہے تو سلنڈر خالی 5 منٹ رکھ دیے تو پانی پورے گھر کے گھر والے وضو بنا لے سکتے ہیں گرم پانی سے۔ ٹھنڈی کے موسم میں ہم گرم پانی سے وضو بنا سکتے ہیں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی کر لے کے بھی ہم پی سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، وضو بنا لے سکتے ہیں۔ اتنی آسانیاں، اتنی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، حالانکہ وہ صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ وہ کچھ واقعات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو پھر ایسے حالات میں ہم لوگ سردی کے موسم میں اگر وضو بنائیں اور نماز کے لیے مسجد میں گئے، خاص طور سے مرد حضرات مسجدوں میں پیدل جاتے ہیں تو ان کا چلنا، ان کے لیے زیادہ قدم چلنا، کب؟ عشاء کے وقت اور فجر کے وقت۔ سخت سردی ہے پھر بھی پیدل جا رہا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ ارے ظہر پڑے بھائی، عصر کا ٹائم ہو رہا کہ نہیں، عصر پڑے بھائی، مغرب کا ٹائم۔ اس طرح نماز کا انتظار کرنا چھوٹے چھوٹے اعمال ہے لیکن کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہا اور ہمارے درجات بلند کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ ان حدیثوں کو یاد رکھ کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بنے۔ چلیے چند فضائل تو سن لیے، اب 1-2 واقعات بھی رکھتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نہ سردی کی پرواہ کرے نہ گرمی کی پرواہ کرے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسی محنت کرے۔ اگر ہم جیسے کمزور ہوتے تو پھر وہ محنت نہیں ہو سکتی تھی، وہ اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیل سکتا تھا۔ اتنے زیادہ مشکل حالات، جنگ بدر گرمی کے موسم میں، غزوہ تبوک گرمی کے موسم میں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسا آزمایا۔ گرمی کا موسم تو ہے ہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تنگی، اور کھجور کے پکنے کا سیزن، ابھی توڑنے کا، فصل ہاتھ میں آ رہی، ایسے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس وقت مشرکین کی طرف سے لڑنا ہوتا ہے، ایسے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نکالا۔ تو ایسے حالات بھی تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو صحابہ اونٹوں کو ذبح کرتے تھے کھانے کے لیے، حالانکہ ان کے پاس سفر کرنے کے لیے سواریاں موجود نہیں تھی، کم سواریاں، ایک سواری پہ 17 یا 18 صحابہ جاتے تھے، تھوڑی دور میں، اس کے بعد تم، اس طرح ایک کے بعد ایک باری لگاتے ہوئے 17-18 صحابہ کو ایک سواری ملتی تھی۔ اتنی کم تعداد میں سواریاں ہونے کے باوجود جب بھوک لگتی، پیاس لگتی تو صحابہ انہی اونٹوں کو ذبح کر کے انہی اونٹوں کا گوشت کھاتے، اور اونٹوں کے اندر جو پانی رہتا انتڑیوں میں وہ پانی پی کے ہمارے صحابہ سفر کرے۔ کتنی مشکل، کتنی تکلیف والے حالات، اس کے باوجود بھی ہمارے صحابہ الحمدللہ کبھی شکایت نہیں کرے۔ اب یہاں پر سردی کے موسم میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی، حالانکہ جنگ ہوئی نہیں، اسے جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ تفصیلات تو نہیں بتاؤں گا، لیکن مختصر یہ ہے کہ جنگ خندق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، تقریباً یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ میں جانے کے بعد
دیکھیے مکہ کے حالات تو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں. مکہ میں ہمارے صحابہ پہ ظلم ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا, 13 سال مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم, گالیاں, مذاق اڑانا, مارنا, بہت ساری چیزیں ہوئی. لیکن اب یہ جو ظلم زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑے, اللہ کے حکم سے مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد بھی کیا چین و سکون کی زندگی گزارے؟ نہیں. یہ ظلم الگ تھا لیکن وہاں پر خطرہ الگ تھا. پھر کیسا خطرہ تھا؟ مدینہ جانے کے بعد ہی تو جنگ بدر ہوئی, اس کے بعد جنگ احد بھی ہوئی, پھر اس کے بعد یہ جو جنگ خندق جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے, اس وقت کیا ہوا, مکے کے مشرک کیونکہ وہ چین سے نہیں رہے, خاموش تو کبھی نہیں رہے, کسی نہ کسی طرح اسلام کو ختم کرنا, کسی نہ کسی طرح صحابہ کو ختم کرنا, یہ ان کی پلاننگ رہی. تو مکے کے مشرک کیا کرے, جنگ احزاب کے وقت کچھ یہودیوں کو بھی ساتھ میں لے لیے اور مشرک بھی مل گئے, الگ الگ قبیلے کے لوگوں کو جمع کر لیے, پورے مل کے 12,000 کی فوج لے کے مدینہ کے اوپر, مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے چلے گئے. 12,000 کی فوج لے کے یہ قریش کے لوگ, یہ مکے کے مشرک اور یہودی اور دوسرے قبیلے سب مل کے مدینہ کا محاصرہ کر لیے, پورے مدینے کو گھیر لیے. پورے مدینے کو گھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی, یہ جنگ احزاب سخت سردی کے موسم میں, پھر اور وہاں کی سردی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے, عرب کی گرمی بھی خطرناک ہوتی تو سردی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اب سخت سردی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور صحابہ بھی پریشان تھے. اب باہر دیکھیں گے تو اب مدینے کے حالات کیسے ہیں, 2 طرف پہاڑ ہیں, چٹیل پہاڑ, مدینہ میں 2 طرف پہاڑ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. تو ایسے پہاڑ تھے, ایک دم پتھریلی زمین, اس پر کوئی سفر کر کے گھوڑے دوڑا کے آنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. کوئی بھی اگر فوج لے کے آنا چاہتا ہے تو وہ راستوں سے نہیں آتا تھا, دونوں طرف سے. اب بچے 2 راستے ہیں, وہ دونوں میں سے ایک طرف یہودی تھے, ایک طرف سے کوئی اگر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حملہ کر سکتا, ایسا راستہ تھا. اب پورے صحابہ 3,000 ہیں مدینہ میں, پورے صحابہ, اس میں منافقوں کو ملا کے 3,000 تھے. منافق کون؟ جو دل میں کفر چھپائے اور سامنے سے ہاں ہم بھی مسلمان ہیں بول کے ایکٹنگ کر رہے ہیں, موقع ملتے ہی مسلمانوں کو نقصان کرنا, یہ ان کی پلاننگ. تو اب یہ 3,000 میں تقریباً 1,000 تو منافق ہی ہے سمجھو. اب 2,000 صرف مسلمان مدینہ میں. اب حملہ کرنے کے لیے پورے مدینہ کو محاصرہ کر لیے کتنے لوگ؟ 12,000 کی فوج. اللہ اکبر, 12,000 کی فوج. اب یہ 2,000 کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا. کیسے کیسے امتحان لیا اللہ تعالیٰ صحابہ سے, اللہ اکبر, ہم سوچ نہیں سکتے. کلیجے منہ کو آ گئے, پریشان پورے صحابہ, کیا کریں اب 12,000 کے آگے ہم 2,000 ہیں, اب کیا ہوگا. منافقوں کو ڈر تھا, منافق جو ہے ہیلے بہانے بنانے لگے. کچھ منافق آ کے بولے نہیں اللہ کے رسول اب ایسے حالات میں ہم کیا کریں, ہماری عورتیں تو, ہمارے چھوٹے بچے تو گھروں میں ہیں, اگر وہ لوگ پیچھے سے آ کے حملہ کر دیے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوتا, ہم کو چھوڑ دیجئے, ہم جنگ نہیں کر سکتے, ہم جا کے گھروں میں بیٹھیں گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں اور بچوں کے لیے ایک بہت بڑے قلعے کا انتظام کر دیا, اس قلعے میں تم لوگ رہنا, اور حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کو بھی ذمہ داری دے دیے. جنگ خندق کا یہ پورا واقعہ ہے. لڑنا ہے تو صرف سامنے سے ایک ہی جگہ ہے, وہاں سے فوج آ سکتی ہے حملہ کرنے کے لیے. اب صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں, صحابہ کیا کریں گے, پھر 12,000 کی فوج تو آ گئی محاصرہ کر لے کے, اب ہم کیا کریں گے. اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, فارس سے آئے تھے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے. ان کی زندگی کے حالات بھی کبھی بتاؤں گا, بڑا بہترین واقعہ ہے ان کا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین مشورہ دیتے ہیں. کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خندق کھودیں گے, جہاں سے فوج آنا ہے وہاں پر ہم خندق کھودیں گے, یعنی ایک بہت بڑا گڑھا کھودیں گے. اس سے کیا ہوگا, کوئی بھی فوج اچانک اگر بھاگ کے آئی, اگر صاف زمین ہے تو دوڑ کے ہمارے اوپر آ سکتی, لیکن جب بہت بڑا گڑھا رہے گا تو پہلے تو اس گڑھے کے اندر اترنا, پھر اس کے بعد نکلنا. تو اچانک پوری فوج تو نہیں نکل سکتی آسانی سے, اس لیے ہم لوگوں کو ان لوگوں سے لڑنا آسان ہو جائے گا, چلو ہم لوگ کھودنا شروع کریں. صحابہ کو بہت اچھا لگا یہ مشورہ. ہمارے پاس تو ایسا کبھی ہوا نہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے. اور یہودی تو ہیلے بہانے کرتے ہوئے نہیں ہم سے کہاں ہوتا یہ ہوتا, اور یہودی تو ایسا بولنے لگے کہ
یہ تو محمد ہے جو ہم لوگوں کو اب مروانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا امیدیں دلائے تھے، لیکن اب کیا ہوا، اب ہمارے سامنے تو صرف موت دکھ رہی ہے، یہ تو محمد اور اس کا رب ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیے، ایسی بہت ساری باتیں بول رہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے کئی جگہ پر، اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو بہرحال اس وقت صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خندق ہے، وہ جو گڑھا ہے کھودنا، اس گڑھے کو کھودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ منافق تو پیچھے ہٹے، اب اللہ تعالیٰ کو بھی یہ دیکھنا تھا کہ اس میں سچا کون جھوٹا کون معلوم ہو جائے، منافق کون سچا مسلمان کون، ان کا امتحان لینا بھی اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کون ڈٹ کے رہتا ہے ایسے حالات میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسی امتحان لیا تو ایسے حالات میں سخت سردی کی ٹھنڈی ہوائیں، آج ہمارے کو صرف سردی ہوتی ہے یہاں پر، لیکن ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی، عرب میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آپ سویٹر پہنو، کانوں کو لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، پھر بھی ایسی ٹھنڈ رہتی کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب صحابہ کھود رہے، اور اس وقت بھوک، تکلیف، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، بڑا گڑھا تقریباً اب سمجھو کم سے کم بولے تو ایک 5-6 کلومیٹر اتنا لمبا اگر گڑھا کھودنا ہے، خندق کھودنا ہے تو بھی کتنی زیادہ مشکل، اور اتنا کوئی چھوٹا گڑھا بھی نہیں، اس زمانے میں کوئی JCB وغیرہ بھی نہیں ہے کہ کیوں یوں اٹھائے یوں پھینک دیے، نہیں، سب سبل لے کے ہاتھوں میں جو بھی کھودنے کی چیزیں اس زمانے میں تھی اس کو لے کے مٹھی اٹھانا ہے، اور کھودتے وقت بڑے بڑے پتھر بھی نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات میں خندق کھود رہے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول، بھوک اتنی زیادہ ہے، کئی دیر سے میں برداشت کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے آپ کے سامنے بتانے کے لیے آیا، میں کتنی دیر ہوا کہ اپنے پیٹ پہ میں پتھر باندھ کے رکھا، 2 پتھر باندھ لیا اللہ کے رسول۔ کیوں؟ جب کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو اگر وہ پیٹ میں ہاتھ ڈال کے اگر سو جائے تو اس کی بھوک تھوڑا سا جو تکلیف ہے بھوک کی وہ محسوس نہیں ہوتی، اگر کوئی بیلٹ باندھ لے، اگر کوئی چیز باندھنے کی توال وغیرہ اگر ہے تو وہ لے کے اگر باندھ لے پیٹ میں تو کیا ہوتا، تکلیف ہم کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ جیسے رمضان کے موسم میں ہم لوگ گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں، اس وقت بھوک زیادہ لگے تو پیٹ میں ہاتھ رکھ لے کے موڑ لے کے سو جاتے ہیں، تکلیف محسوس نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کھود رہے، وہاں تو کام کرنا ہے، مٹھی اٹھا کے پھینکنا ہے، اتنا بڑا گڑھا کھودتے ہوئے جب بھوک لگ رہی تو صحابی اللہ کے رسول خمیس اٹھا کے بتائے میرے پیٹ پہ میں 2 پتھر باندھ کے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اے صحابی تم تو 2 پتھر باندھے، اللہ کے رسول اپنی خمیس اٹھا کے بتائے اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی بھوکے، صحابہ بھی بھوکے، ایسی بھوک کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے، سخت سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب مل کے وہاں پر کھود رہے، خندق کھودے۔ پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اے اللہ ان کی تھکان اور بھوک کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یعنی ہمارے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تسلی دیتے تھے، جنت کی یاد دلاتے ہیں، ہمیشہ جنت کی یاد دلاتے تھے، زندگی تو اصل زندگی آخرت کی ہے، دعا بھی کر رہے اللہ آخرت کی اصل زندگی، یہ زندگی کیا ہے، یہاں پر بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، تکلیف سے بھی گزر ہی جاتی کسی نہ کسی طرح، دشمن کے خوف سے بھی اگر ان کے ہاتھوں مارے گئے تو بھی یہ زندگی ہے دنیا کی، یہ تو چند دن کی ہے، یہ گزر ہی جاتی، آخرت کی زندگی اصل ہے، اللہ تو ان پر رحم فرما، اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ کے رسول دعائیں کر رہے تھے، ہم لوگاں بھی ہے تھوڑی سی تکلیف کیا ہو جاتی ہے، ہم لوگاں شکوے شکایتیں کر لیتے، ہم لوگوں کو تو اصل میں دنیا کے مزے چاہیے نا، پیسے کم ہو گئے تو بھی پریشانی، بیماری آ گئی تو بھی پریشانی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھی پریشانی، کوئی مر گیا تو بھی پریشانی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو بھی، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس شکوے شکایتوں کی انبار رہتی، ہم دنیا میں سکون کی زندگی جینا چاہتے، اگر اس وقت ایک بات یاد رہے، کون سی بھی پریشانی آئے اس وقت ایک بات یاد رہے، ارے یہ دنیا تو 60-70 سال کی ہے، بس روکے دھوکے کسی کے مرنے سے، کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے سے، کسی کی بیماری سے کیا گزر ہی جائے گی، لیکن اصل زندگی میری آخرت کی ہے، وہاں میرے کو سکون کی زندگی ملے، بس اگر یہ ایک لفظ یاد کر لینا تو اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کی ٹینشن وہاں پر ختم ہو جاتی، لیکن ہم آخرت کو بھول کے دنیا کی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے تھے۔ پھر اسی طرح اس وقت کا ہی ایک واقعہ ہے، جب خندق کو کھود رہے تھے تو چنگاریاں نکل رہی تھیں، یعنی پتھروں کے اوپر مارنے کی وجہ سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے کہا اے صحابہ قریب ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں میں خیسر و خسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. خیسر و خسرا کون؟ اس زمانے کے سپر پاور بادشاہ، ان لوگوں کے تاج. یعنی تم کچھ دنوں کے بعد ان کے ملکوں کو فتح کرو گے اور ان کے سونے چاندی کے زیورات سب تمہارے پیروں کے نیچے آ کے گریں گی. یہ بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس وقت امید نہیں تھی، سوچ بھی نہیں تھی کسی کی ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا، لیکن ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ فتح کر لیے. پھر اسی طرح اسی غزوہ احزاب میں شدید سردی اور طوفانی رات میں طوفان بھی تھا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعلان کرے، پورے خیمے لگے ہوئے تھے، صحابہ میں اعلان کرے اے صحابہ کون ہے تم میں سے جو ان مشرکین کے خیموں میں چپکے سے جائے اور وہاں کے حالات مجھے بتائے، اور جا کے کچھ کرنا نہیں ہے، وہاں پر چھیڑنا نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، صرف جا کے دیکھو ان کی پلاننگ کیا ہے، آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں وہ سردی اتنی زیادہ تھی اور ہوا اتنی ٹھنڈی تھی، ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا کہ میں جاؤں گا. اللہ اکبر. حالانکہ صحابہ اللہ کے رسول کی ہر بات پہ لبیک کہنے والے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ اعلان کرے کون ہے، جا کے ان کی خبر لا کے دے. دوسری مرتبہ اعلان کرے کون ہے، ان کی خبر لا کے دے. تیسری مرتبہ اعلان کرے، کوئی صحابی نہیں اٹھ رہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کے بولے اے حذیفہ تم ادھر آؤ، تم جا کے خبر لے کے آؤ. اب نام لے کے بولنے کے بعد تو پھر کچھ کرنے کا ہی نہیں ہے، اب انکار کیسے کر سکوں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں جاؤں گا. جیسے ہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس طرف آگے بڑھا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں حمام میں چل رہا، یعنی چاروں طرف سے اگر حمام بند ہے تو اندر جو گرمی ہوتی ہے، اس طرح مجھے ٹھنڈی اور سردی کا پتہ ہی نہیں لگا. میں گیا اور مشرکین کی طرف سے کیا کیا وہ لوگ کر رہے پوری چیزیں دیکھا اور ان کی پوری پلاننگ لے کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود بتایا، لیکن مجھے سردی کا احساس تک نہیں ہوا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ صحابہ اس طرح عمل بھی کرے، اور سخت سردی کے موسم میں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کا امتحان لیا. اس امتحان کے آگے ہمارے کو اگر سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے، یہ کوئی امتحان ہو سکتا ہے؟ اس سخت سردی کے موسم میں صرف فجر کی نماز پڑھنا، وہاں پر جنگ احزاب میں خندق کھودنا اگر یاد رہے، آج سخت سردی کے موسم میں کسی کی فجر کی نماز چھوٹ سکتی ہے. یہ بھی کوئی مشکل ہے، یہ بھی کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کے آگے. اس طرح ہم لوگوں کو کیا ہے یاد رکھنا ہے چند واقعات کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد سردی کے موسم میں چند احکام ہیں، شرعی احکام. وہ کیا ہے ایک ایک کر کے چند چیزیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے سردی میں تیمم کے تعلق سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کہتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہاں پر تیمم کا حکم آیا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. دیکھیے یہاں پر تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتایا. بہت سارے لوگوں کو تیمم کا طریقہ بھی نہیں معلوم. کیا سمجھتے تیمم بولے تو ہاں بھائی مٹی پہ ہاتھ مارنا یا نہیں تو دیواروں پہ ہاتھ مارنا، اس کے بعد جیسا جیسا وضو کرتے ویسا ویسا وضو کر لیتے. لوگ مٹی پہ ہاتھ مارتے یوں ہاتھوں کو لگڑ لیتے، پھر ہاتھ مارتے پھر منہ دھو لیتے، پھر ہاتھ مارتے پھر ہاتھوں پورا ایسا لگڑ لیتے رہتے، پھر مٹی لیتے پھر پیروں کو لگڑ لیتے رہتے. اب کلی کیسا کرتے کہ نہیں معلوم. پھر مٹی پہ ہاتھ مار کے کلی کیسا کرتے بھائی؟ تیمم اپنی مرضی کا طریقہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتا دیا اگر آپ بیمار ہیں یا اگر آپ سفر میں ہیں. اب دیکھو اگر سخت سردی کا ایسا موسم ہے اور اس وقت آپ بیمار ہیں، ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ نہائیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے. آج کئی بیماریاں ہیں، الرجیز وغیرہ کئی لوگوں کو ہے، سر کے بال نہیں بھیگنا بلکہ کئی لوگوں کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے.
تو پھر ایسی بیماریوں میں بھی یا پھر آپ سفر کر رہے کہیں پر بھی پانی نہیں ہے، آپ وضو کیسے بنائیں گے؟ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایک آسان طریقہ تیمم کا جو بتا دیا، وہ طریقہ یہ ہے، آپ 2 ہاتھوں کو زمین پہ ماریں گے، دیواروں پہ نہیں، یاد رکھو یہ غلط بات ہے کہ لوگ دیواروں پہ کیا ہے بھائی، نہیں، مٹی پہ مارنا ہے۔ اسی طرح اگر سفر کرنا بولے تو آپ لوگوں کے لیے میری طرف دیکھو، میں چند مسائل بتا رہا ہوں آپ کو میں کچھ اہم مسائل بتا رہا ہوں جو کہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سفر میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ وہاں پر پانی ملتا نہیں معلوم، ایک شک ہے، یا پھر کبھی پانی نہیں بھی مل رہا تو کیا کریں گے؟ یا پھر اور کوئی ایسا سفر ہے جہاں پر پانی نہیں ہے؟ ایسا تو ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی گاؤں، کسی نہ کسی جنگل سے ہم گزرتے، پانی تو مل ہی جاتا، لیکن پھر بھی نہیں مل رہا تو ہم لوگ احتیاطاً پہلے کیا کرنا، کم از کم تھوڑی سی مٹی، پاک مٹی کسی برتن میں، کسی بگونے میں، کسی کٹورے میں، کسی ڈبے میں رکھ لے کے جانا ساتھ میں، تیمم ہوتا ہے اس سے۔ جب بھی آپ کو نماز کے لیے وضو بنانا ہے، مٹی پہ 2 بار ہاتھ ماریں گے، چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، بس ایسا پھیر لیا، ہو گیا تیمم۔ پیروں پہ، سر کا مسح، گردن کا مسح، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، تیمم کا طریقہ یہ ہے، تو یہی طریقہ رہے گا۔ آپ گھر میں بیمار ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں بنا سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا، اور اسی طرح آپ کو غسل کرنا بھی ہے، غسل آپ کے اوپر واجب ہے، اب سر کے بال نہیں بھگا سکتے، کیا کر سکتے آپ؟ تیمم کر لے سکتے۔ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتے، غسل واجب ہے آپ کے اوپر، ایسے حالات میں بھی صرف تیمم کر لو، ہو گیا۔ غسل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تیمم کام آ جاتا، وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، تیمم کام آ جاتا۔ تو تیمم کا یہ طریقہ ہے۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ تیمم کا طریقہ بتا دیا۔ تو خاص طور سے اگر مجبوری ہے تو تیمم کرنا، یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی تیمم کا طریقہ تو ہے نا، پانی ہے مگر کائے کو بھائی وہ سب ٹینشن لینا، ہاں پانی سے منہ دھوئے تو نیند بھی چلے آتی، پھر فجر پڑھ کے سونے کا ہے، چلو خالی بستر سے اٹھے، دیواروں پہ یوں مارے، یوں نماز پڑھ لیے، پھر سو گئے، ایسے چور راستے نہیں۔ مجبوری میں تیمم کر سکتے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک سخت سردی والی رات میں مجھے احتلام کی وجہ سے غسل کی ضرورت پڑ گئی، میں نے تیمم کیا اور فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابی کیا کرے، سخت سردی کے رات میں غسل کرنا تھا، لیکن وہ امام بن کے تیمم کر لیا اور امام بن کے نماز بھی پڑھا دیے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، جنابت کی حالت میں نماز پڑھایا تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بولے، جب یہ پورا واقعہ سنے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکراتے ہوئے بولے، اے عمرو، تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھا دیا؟ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیمم کا طریقہ مجھے یاد آیا، اس لیے میں تیمم کر کے نماز پڑھا دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خاموش بیٹھے، کچھ بھی نہیں بولے۔ کا مطلب اگر غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے، تو اللہ کے رسول کا کسی عمل کو دیکھ کر نہ روکنا وہ جائز ہو جاتا، وہ سنت ہے اللہ کے رسول کی، وہ بھی صحیح ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو آج بھی اگر ایسی حالت میں غسل بھی کرنا پڑے، لیکن مجبوری ہے، اگر ہم غسل نہیں کر سکتے ٹھنڈے پانی سے، تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو، نماز خود بھی پڑھ سکتے، نماز پڑھا بھی سکتے دوسروں کو، ٹھیک ہے، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ چلیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جلدی وضو کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے عذاب ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے عذاب ہے، کا مطلب تم جلدی وضو کر رہے، اگر ایڑیاں صحیح نہیں بھگا رہے تو پھر یہ عذاب ہے ان کے لیے۔ اس کا مطلب تم سردی کے موسم میں اگر وضو بنا رہے تو جلدی میں، چلو بھائی بہت ٹھنڈا پانی ہے بول کے تھوڑا بھیگے تو بھیگے، نہیں تو نہیں، جلدی وضو بنا لے کے بہت سارے لوگ غفلت میں نکلتے، یہ غلط ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا ہے، پورے جسم کے حصے جہاں تک بھگانا ہے وہ سب حصے بھگانا ہے، ایڑیاں بھی سوکھی نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک مسئلہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، وضو اگر جب ہم بناتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو بچپن سے سکھایا گیا اور آج بھی اکثر مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، ہم وضو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا، کتنی مرتبہ؟ 3 کلی کرتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ 3، لیکن 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ 3 مرتبہ کمپلسری، ضروری نہیں ہے، 3 سے زیادہ نہیں کرنا، لیکن 1 یا 2 مرتبہ بھی کلی کر سکتے، 1 یا 2 مرتبہ بھی چہرہ دھو سکتے۔ سخت سردی کا موسم ہے لیکن اچھا دھونا، اگر پورا بھگ گیا، اگر چہرہ پورا 1 ہی مرتبہ دھونے سے اگر ہاتھ کوہنیوں تک بھیگ گئے تو کافی ہے، 1 مرتبہ بھی ہاتھ دھو سکتے، 1 مرتبہ بھی کلی کر سکتے، یہ بھی جائز ہے۔
اب جن لوگوں کو سردی زکام یا بخار وغیرہ آ گئے ان لوگوں کے لیے تو ناک میں پانی لینا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے حالات میں صرف ایک مرتبہ اگر پانی لیے اور انگلیوں کو ڈبو کے اگر بھگو کے بھی اگر ناک کے اندر صاف کر لیے بس کافی ہے. یہ سردی کے موسم میں کرنے والے اعمال یعنی آسان ہے ہمارا دین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام طریقے بتا دیے تو ایک مرتبہ بھی دھو سکتے. پھر اسی طرح سخت سردی یا بارش یا سفر میں نماز جمع کر کے بھی پڑھ سکتے. آپ کو معلوم ہے نماز جمع کر کے پڑھنے کا مطلب دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا, دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا. کون کون سے؟ ظہر عصر مغرب عشاء, یہ دو نمازوں کو جمع کے پڑھ سکتے. فجر کو نہیں, فجر کو تو فجر کے وقت میں ہی پڑھیں گے ماشاءاللہ. لیکن کیا کریں گے, آپ کو یا تو سفر کرنا ہے, لمبا سفر کرنا ہے, آپ ظہر کے وقت نکل رہے اور راستے میں شاید عصر کا وقت ہو جاتا, مغرب تک پہنچنے کا آپ لوگوں کو اندیشہ ہے. ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے, ظہر اور عصر ایک ہی ساتھ 12 بجے 12:30 بجے یا 1 بجے اذان ہو گئی یا وقت شروع ہو گیا, گوگل میں ٹائم دیکھ لیے, اب آپ کو اذان کی بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو, عورتیں خاص طور سے کسی بھی مسجد کے اذان کی انتظار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وقت شروع ہو گیا 12:20 پہ, اب ہو رہا 12:20 کو شاید یا 12:15 کو ہی ظہر کا وقت شروع ہو جا رہا. اب مسجد میں اذان ہو رہی 1 بجے 1:15 بجے, تو آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نکلنا ہے, سفر کرنا ہے. کیا کریں گے, وقت شروع ہوا گھر میں نماز پڑھ لیے. کون کون سی؟ ظہر کی بھی 4 رکعت, عصر کی بھی 4 رکعت, دو ایک ساتھ پڑھ لیے اور سفر کرو. اب پہنچ رہے کب آپ, اگر مغرب میں پہنچ رہے یا عشاء میں پہنچ رہے یا نہیں تو اتنا لمبا سفر ہے کہ رات کو 10-11 بجے بھی پہنچ رہے, تو کیا کریں آپ کے لیے آسانی کیا تھی, یہاں 12:30 بجے ظہر عصر پڑھ لیے, رات کے 10 بجے پہنچے تو پہنچنے ساتھ ہی مغرب عشاء 2 ملا کے پڑھ لیے. الحمدللہ یہاں ظہر عصر ملا لیے, یہ بھی قبول ہو گئی. وہاں 10 بجے رات کو مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیے, الحمدللہ وہ بھی قبول ہو گئی. تو یہ بہترین طریقہ ہے. اور اس سے بھی آسان ایک مسئلہ بتاؤں میں آپ کو. مثال کے طور پر اگر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں, سفر کرتے وقت ظہر کے وقت میں ہم ٹرین میں ہیں سمجھو, ظہر کے وقت میں ظہر نہیں پڑے, ہم انتظار کریں عصر کے وقت کا. عصر کا وقت ٹھیک 5:30 بجے ختم ہو جا رہا ہے نا, مغرب کا وقت شروع ہو رہا 5:45 بجے, 15 منٹ کم 6, تو 15 منٹ کم 6 اور 5:30 کو عصر کا وقت ختم ہو رہا. یہ جو 15 منٹ کا مکرو وقت رہتا, یہ مکرو وقت چھوڑ دے کے ہم کیا کریں گے, 5:30 بجے عصر کا وقت ختم ہو رہا تو 5:20 پہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لو. 5:20 پہ ظہر اور عصر پڑھ لو. بیچ میں کتنا ٹائم ہے, 15 منٹ کا. 15 منٹ کا مکرو وقت ختم ہو گیا, فوراً 5:45 کو مغرب اور عشاء پڑھ لو. الحمدللہ آدھا گھنٹے میں 4 نمازیں مکمل ایک ساتھ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آسان ہے, سفر کرتے وقت آپ کے لیے 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے. 5:15 کو ظہر عصر پڑھ لیے اور 5:45 کو مغرب عشاء پڑھ لیے. ایک ہی وضو سے 4 نمازیں ایک ہی وقت میں, الحمدللہ آدھا گھنٹے کے فاصلے پہ. اتنا آسان ہے نماز کا طریقہ. ہم لوگ بہانے بناتے ہوئے ہم سفر میں ہیں, ہم شادی میں گئے, ہم فنکشن میں گئے, ہم میک اپ کر لیے, کیسا نماز پڑھنا, ضرورت نہیں. اتنا آسان طریقہ ہے ماشاءاللہ. لیکن مجبوری میں کب سفر میں بھی پڑھ سکتے ایسا 2 نمازوں کو جمع کے, اور بارش میں بھی پڑھ سکتے, اور سخت سردی میں بھی اس طرح 2 نمازوں کو جمع کے پڑھ سکتے مجبوری میں. ٹھیک ہے نا. چلیے اب اس کے بعد کیا ہے, ایک اور حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی شخص نماز میں اپنے منہ کو ڈھانک لے. ابن ماجہ کی روایت ہے. نماز میں چہرہ ڈھانکنا منع. خواتین کے لیے بھی چہرہ, آپ جو ابھی چہرے پہ باندھ کے رکھے نا, کیا بولتے ہیں نوز پیس, ہاں فیس کور جو بھی ہے, فیس کور باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. ہاں اگر کبھی آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے جہاں غیر محرم آپ کو دیکھ سکتا, اندیشہ آئے, اس وقت باندھ لینا. لیکن آپ نماز پڑھ رہے, آپ کو غیر محرم دیکھنے والا نہیں ہے, تو وہاں پر فیس کور کھول کے صرف ہتھیلیاں اور چہرہ نماز میں دکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پیروں کے نیچے تک کپڑا ہوگا عورتوں کا. یاد آیا تو یہ مسئلہ بھی میں بیان کر دے رہا ہوں. آپ کا جو کپڑا ہوگا, خواتین کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے, نماز میں بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے تک پورے پیر کو ڈھانکنے والا ہونا. ہاں سجدے میں گئے اس وقت اگر کھل جا رہا خود بخود تو وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن تم کپڑا ہی اتنا چھوٹا پہنے کہ آپ کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. یاد رکھو, آج خاص طور سے بہت ساری لڑکیاں جو جینس پینٹ پہنتی ہیں اور وہ ٹائٹ ہوتا ہے, اور خاص طور سے یہ لیگنز بھی پہننے والے شاید ہو سکتا ان کا کپڑا ٹخنوں تک ہی ہوتا, ٹخنوں سے نیچے نہیں جاتا.
یا پھر اگر کوئی بہت ڈھیلا ڈھالا بھی سلوار ہے تو وہ بھی اگر چھوٹا ہے آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا، ٹخنوں سے نیچے بلکہ پنجڑیوں تک چلے آتا. یہ بالکل غلط ہے، نماز میں اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھو. تو ڈھیلا ڈھالا بھی ہو اور پورے پیروں کو ڈھکنے والا ہو. ہاں اگر پیچھے کا جو تلوے کا حصہ ہے اگر وہ دکھ رہا ہے تو پھر وہ جائز ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر اس طرح کم کپڑے پہنتے ہوئے، چھوٹے کپڑے پہنتے ہوئے اگر پیروں کو دکھا رہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چہرہ ڈھانکنا نماز میں مرد کے لیے بھی جائز نہیں، عورت کے لیے بھی. اب سردی ہے بلکہ میں منہ پہ بھی کپڑا باندھ لے کے نماز پڑھتا ہوں بولے تو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا، یاد رکھو. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور مسئلہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بستر یا بچھونے پر نماز پڑھی، صحیح بخاری کی روایت. صحابی ہے، صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے جائز، کس پر؟ بستر پر نماز پڑھے. لیکن صحابی بھی اپنی طرف سے نماز نہیں پڑھتے نا، صحابی بھی اللہ کے رسول کا عمل دیکھتے تبھی تو کرتے. اب اللہ کے رسول کی بھی اگر ہم لوگ دلیل دیکھیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات کے لیے جاگتے، یعنی نماز کے لیے جاگتے، تہجد کی نماز پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھتے، کھڑے ہوتے اور گھر میں نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اتنا چھوٹا تھا، سجدے میں جاتے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرنا پڑتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی. تو جہاں پیر تھے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا، اشارہ کرے تو پیر سمیٹ لیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سجدہ کرتے. اتنا چھوٹا مکان اللہ کے رسول کا، پورے کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا. ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک عورت سوئی ہوئی لیٹی ہوئی ہے، بیوی لیٹی ہوئی ہے تو شوہر کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم بولتے کہ ہم غریب ہیں، ہم بولتے کہ ہم فقیر ہیں، ہم بولتے کہ ہم پریشان ہیں. کیا آج کا کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی پریشان حال اتنے چھوٹے گھر میں زندگی گزارتا ہے؟ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کو سمیٹ لیتی. کا مطلب جہاں بستر تھا وہیں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ بستر پاک و صاف ہو، بس اسی چادر پہ جس کو بچھو کے رکھے یا پھر جس کو اوڑھتے ہیں، بچھانے والا یا اوڑھنے والا کوئی بھی چادر ہے، اگر وہ پاک و صاف ہے تو اسی پر آپ لیٹے، اسی پر سوئے، فجر کے لیے گئے، وضو بنا لیا، آ کے اسی بستر پہ نماز پڑھ سکتے، پھر وہیں پر سو سکتے، جائز ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ اور یہ بھی سوال کرتے کہ بیڈ روم میں اگر پلنگ ہے، جو بیڈ ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بازو میں کوئی نماز پڑھ سکتے کیا؟ کیونکہ انہوں اونچے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو ہمارے پاس یہ بھی سوال بہت سارے آتے. تو یاد رکھو، ہاں بیڈ پہ اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہے، کوئی لیٹے ہوئے ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بازو میں نماز پڑھ سکتے. سمجھ رہے نا؟ قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا، ہاں انہوں بالکل ہمارے سامنے نہیں ہونا. ایسا نہیں ہونا کہ انہوں سامنے بیڈ پہ بیٹھے اور پیرا نیچے کر کے بیٹھے، ہم ان کے سامنے بالکل سجدہ کریں، ان کی پوجا کرے جیسا. ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی جائز ہے. تو کیا سمجھ میں آیا اس سے کہ جس بستر پہ ہم لوگ لیٹے اسی بستر پہ ہم لوگ نماز بھی پڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تمام چیزیں سردی کو لے کر، سردی کے چند مسائل تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے، سردی کے موسم میں کیونکہ رات لمبی ہے تو ہم وقت کو ضائع کرنے والے نہ بنے. جیسا کہ موضوع کے درمیان میں بتایا، رات کو ہم لوگ نفل نمازیں بھی پڑھ سکتے، قرآن بھی پڑھ سکتے، لیکن ہم لوگ ٹھیک ہے بھائی اب ہمارے پاس ٹائم ہے، رات لمبی ہے، چلو اب گھومنے نکلے، پھرنے نکلے. ہاں سیر و تفریح کرنا جائز ہے، لیکن فضول میں روزانہ ٹائم پاس کے لیے ہر 2 دن میں ایک مرتبہ دکانوں کی چکر، ایگزیبیشن کی چکر مارتے ہوئے ٹائم ویسٹ کر رہے لیکن عبادات سے دور ہو رہے، تو یہ غلط ہے. عبادات کے لیے بھی ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہونا. اس موسم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھانے والے بنے. پھر اسی طرح احتیاط بھی کرنے والے بنے، جان بوجھ کر اپنے جان کو خطرے میں ڈالنے والے نہیں بننا. بیماریاں جو آتی ہے سردی کے موسم میں ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنے والے بننا، ٹھنڈی چیزیں وغیرہ سے. اسی طرح نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، ہاں بھائی سردی کا موسم ہے، گرمی کے لیے کیا کرنا؟ سگریٹاں پینا. ہمارے نوجوان سگریٹاں پیتے. ہاں کچھ عورتیں یہ بھی بولتے ہیں ارے نہیں میں یہاں سگریٹ پی رہا نا، اس میں تھوڑا زندہ تلسمت ڈال کے پی. ہاں سگریٹاں پیتے، سردی ہوئی ہے سو نوجوانہ زندہ تلسمت کے 4 خطرے ڈال کے اس کو بھگا کے پیتا، زندہ تلسمت اندر جاتی بول کے. استغفر اللہ، غلط بات ہے. حقہ پیتے، آج عورتیں بھی جا کے حقہ پیتے ہیں، کہتے الگ الگ فلیور لیتے ہوئے. سردی کے موسم میں زیادہ پھونکنا، گرم رہتا کہتے.
غلط بات ہے۔ حرام چیزوں سے گرمی محسوس کرنا یہ غلط ہے۔ حرام چیزوں سے علاج کرنا بھی جائز نہیں، حرام چیزوں کو اس طرح استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ سختی ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، کسی بھی موسم میں یہ جو سگریٹاں وغیرہ پینا ہو یا حقے پینا ہو یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال ان تمام حرام چیزوں سے بھی ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اب گرمی کی چیزیں بولے تو پھر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی صحت کا جیسے خیال رکھنا، میں اس سے پہلے صحت کے بارے میں بھی بولا تھا، کیا چیزیں کھانا بہتر ہے، کیا چیزیں کھانا بہتر نہیں ہے۔ اب گرم چیزیں کھانا بول کے ڈیلی منڈیز کھا کے سو گئے تو منڈی پھر دروازے میں نہیں ماتی ایسی ہو جاتی، ایسا بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو گرمی کی چیزیں ہو یا سردی کی چیزیں احتیاط کرنا ہے، ہماری صحت کو سب سے پہلے امپورٹنس دیتے ہوئے کہ صحت کا بھی خیال رہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہم لوگ اچھے انداز میں پاک چیزیں کھانے والے بھی بنیں۔ تو بہرحال یہ تھی چند چیزیں سردی کے موسم کے تعلق سے، اس کی فضیلت اور اس کے چند مسائل۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔